تمہارے پاس آ گیا، حق فیصلے کرنے والا، حق باتیں بتانے والا، عدل و انصاف قائم کرنے والا۔ اللہ کہتے ہیں اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ ہاں البتہ ایسا ضرور کیا ہے ہم نے کہ قرآن پاک سے پہلے اپنے وقت میں انجیل والوں کو، تورات والوں کو، زبور والوں کو ہم نے ضرور اپنے اپنے زمانے میں الگ الگ شریعتیں دی تھی۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اپنے اپنے زمانے میں وہ شریعتیں اور وہ رستے بھی حق پہ تھے، لیکن جب اللہ کا قرآن آ گیا اب یہی رستہ، یہی شریعت چلے گی۔ اب وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب دین کے علاوہ کوئی رستہ قابل قبول نہیں، دین کے علاوہ کوئی بھی دین قابل قبول نہیں، میرے قرآن کے علاوہ کسی اور کا قانون قابل قبول نہیں۔ او مسلمانوں، تمہارا رب کہتا ہے قرآن کے قانون کے علاوہ کوئی قانون قابل قبول نہیں، لیکن تم کتنے بدقسمت ہو، کتنے بدقسمت ہو، تم قرآن کریم کے علاوہ دوسرے قانون کو سینے سے لگائے بیٹھے ہو، اپنی عدالتوں میں قرآن کے علاوہ انگریز کے قانون کو قبول کیے ہوئے ہو۔ لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، تم نے کسی قانون کو قبول نہیں کرنا۔ وہ تورات اور انجیل کے زمانے پہلے کے زمانے تھے، وہ اپنے زمانے کی شریعتیں برحق تھیں، وہ اپنے زمانے کے رستے برحق تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتے تو ساری امتوں کو ایک امت واحدہ بنا سکتے تھے، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ میں بہتر جانتا ہوں کہ زمان و مکان کا فرق، جو امتیں پہلے آئی تھی کسی کے لیے تورات کی شریعت مناسب تھی، کسی کے لیے جناب انجیل کی شریعت مناسب تھی، کسی کے لیے جناب زبور کی شریعت مناسب تھی، اس لیے یہ وقت بدلتے گئے، شریعتوں میں تبدیلیاں آتی گئیں، لیکن بنیادی اصول نہیں بدلے۔ اب جب کہ میرے نبی اللہ کا قرآن آ گیا، اب جب کہ آخری شریعت آ گئی، آخری رستہ مل گیا، آخری قانون مل گیا، تو اب اس سے انحراف کی کسی کو اجازت نہیں، اب اس سے بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، اپنے اپنے وقت میں ہم نے آزمایا کہ کون پورا اترتا ہے، فِيمَا آتَاكُمْ، اس چیز کے بارے میں جو میں نے ان کو دی۔ جن کو تورات ملی وہ آزمائش تھی کہ کون تورات پہ عمل کرتا ہے، جن کو انجیل ملی کون انجیل پہ عمل کرتا ہے، جنہیں زبور ملی کون زبور پہ عمل کرتا ہے، اور جنہیں قرآن پاک ملا کون اس پہ عمل کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، مجھ پہ ایمان رکھنے والوں، فاستبقوا الخیرات، آؤ نیکیوں میں سبقت کر جاؤ، آگے نکل جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، نیکیوں میں پیچھے نہ رہو، اس لیے کہ اللہ مرجعکم، توجہ کیجئے گا اللہ نے فوراً کس طرف دھیان دل یاد کروایا۔ اللہ فرماتے ہیں نیکیوں میں سبقت لے جاؤ اور قرآن کا نظام نافذ کرنا، قرآن کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا، یہ صرف دنیا کا قانون نہ سمجھو، یہ بہت بڑی نیکیاں ہیں، یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، او لوگوں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، اس لیے کہ اللہ مرجعکم فینبئکم، وہ دیکھ لو وقت آنے والا کہ اللہ مرجعکم جمیعا، تم سارے کے سارے اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ جب اللہ کے سامنے جاؤ گے تو فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، وہ تمہارے سامنے پیش کر دے گا تمہارے جھگڑوں کو، تمہارے اختلافات کو، اور وہاں اللہ کی عدالت میں تو فیصلے برحق ہوں گے، اللہ کی عدالت میں فیصلے برحق ہوں گے۔ جب وہاں فیصلے حق پہ ہونے ہیں، اللہ نے کرنے ہیں، تو دنیا میں بھی اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اپنے فیصلے کرو، یہاں اپنی منمانی نہ کرو، یہاں اپنے قانون مت چلاؤ۔
فرمایا میرے نبی وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، میں آپ کو حکم دیتا ہوں اس بات کا کہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے مابین اس چیز کے ساتھ جس کو اللہ نے نازل کیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یہ دوبارہ وہی جملے، آپ ان لوگوں کی خواہشات کو نہ دیکھیں، لوگوں کی تمناؤں کو نہ دیکھیں، لوگوں کی مرضی کو نہ دیکھیں، ہاں اس لیے کہ وَاحْذَرْهُمْ، ایسے لوگوں سے بچ جاؤ، ایسے لوگوں سے منہ پھیر لو، ایسے لوگوں سے پرہیز کرو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ لوگ جو اپنی مرضی کا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، یہ جو دین اور شریعت سے دور جانا چاہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ آپ کو آزمائش میں ڈالنے ان چیزوں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے نازل کی، کہیں آپ ان کی مرضی کے مطابق کوئی فیصلہ نہ دے بیٹھیں، اگر ایسا ہو گیا آپ آزمائش میں پڑ جائیں گے، یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں کہ اللہ کی زمینوں اور فیصلے دنیا والوں کے قانون کے مطابق ہوں۔ اللہ کہتے ہیں جب میرا قرآن آ گیا میرے نبی کو بھی اجازت نہیں اس کے خلاف فیصلہ دینے کی۔ او لوگو، اگر میری زمین پر عافیت چاہتے ہو، میری زمین پر امن چاہتے ہو، میری زمین پر خوشحالی چاہتے ہو، میری زمین پر ترقی چاہتے ہو، تو ایک بات یاد رکھو، اپنے فیصلے کو قانون کے مطابق کرو، جو میں نے قرآن کی شکل میں اتارا، جو میں نے اپنے دین کی شکل میں اتارا۔ فرمایا میرے نبی فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ موڑ لیں، آپ کے فیصلے کو قبول نہ کریں، تو یاد رکھنا، ایک بات سن لینا، جو اللہ کے قرآن کے فیصلے کو نہیں مانتے، جو اللہ کے قرآن کے فیصلوں سے منہ موڑتے ہیں، فَعَلَمْ، آپ پھر جان لو، یا اللہ کیا جان لیں؟ اللہ فرماتے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، ان کے پھر بعض گناہوں پر اللہ ان کو سزا دینا چاہتا ہے۔ جو قرآن کے فیصلے نہیں مانتے، سن لو کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینا چاہتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اتنی باتوں کے باوجود بھی اللہ کہتے ہیں لوگوں میں سے اکثر وہی ہیں جو نافرمان ہیں، اکثر گناہگار ہی ہیں، اکثر فاسق ہی ہیں۔ فرمایا أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، قرآن کے آنے کے بعد بھی یہ لوگ زمانے جاہلیت کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، جاہلیت کے فیصلے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھو قرآن پاک کے علاوہ تمام قوانین جہالت کے فیصلے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یقین والی قوم کے لیے اس سے زیادہ کس کا فیصلہ اچھا ہو سکتا ہے کہ اللہ سے زیادہ اچھا فیصلہ ہو؟ یقین والی قوم کے لیے اللہ سے زیادہ اچھا فیصلہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف خوبصورت انداز اپنا کر مسلمانوں کو یہی سمجھایا ہے کہ تم بھی عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح اپنی کتاب کو پسے پشت نہ چھوڑ دینا، اپنے فیصلے قرآن کریم کے مطابق کروایا کرنا، اور قرآن کریم کے قانون کے مطابق اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی کو سنوارنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والاكرام، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ ربي اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربي اغفر وارحم انت خير الراحمين۔ وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔